اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی درود سے آغاز کریں گے درس کا۔ یہاں پہ جو مصنف ہیں شاذ العرف کے الحملاوی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کتاب کا آغاز ایک مقدمہ سے کروں گا، تو آج کی جو بحث ہے اسی مقدمہ میں ہے۔ مقدمتن یعنی ایک ایسی بحث جسے مقدم کر دیا جائے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی جسے پہلے جو ہے وہ لکھ دیا جائے۔ حاضی مقدمتن آپ کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے اور اس کی مبتدا کیا ہے، معذوف ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے وہ صرف کی کیا کریں گے، تعریف کریں گے۔ الصرف و یقال له التصریف، کیونکہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ فن صرف کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حملاوی نے یہاں پہ دو چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ الصرف بھی ہے و یقال له التصریف، اسے تصریف بھی کہتے ہیں۔ جو پرانا علم صرف کا نام ہے نا وہ علم تصریف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف کا نام جو ہے وہ بعد میں پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اوپر تاریخ لکھی گئی ہے کہ یہ کچھ ہی جو ہے نا 100 سال یا 200-300 سال پہلے کی اس کی تاریخ ہے، وگرنہ جب علم صرف کا آغاز ہوا تھا تو وہ علم تصریف کے نام سے تھا۔ اسی وجہ سے جو کتاب یہاں پہ پہلے پڑھائی جاتی تھی وہ علم تصریف ہوتی تھی، شرح تصریف ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو علم صرف کا جو نام ہے یہ بعد میں آیا، اور پھر ابھی ہمارے بر صغیر میں صرف میر اور یہی علم صرف ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا صرف کہیں یا تصریف کہیں ایک ہی بات ہے، علم صرف کہیں، علم تصریف کہیں، فن صرف کہیں، فن تصریف کہیں، ایک ہی بات ہے، یعنی ایک ہی علم ہے، اس کے دو نام ہیں، ایک پرانا نام ہے اور ایک نیا نام ہے۔ اچھا، اس کی ہاں دونوں مصدر ہیں، صرف ثلاثی مصدر سے، تصریف دونوں مصدر سے۔ بس یہ ہے کہ جب دونوں مصدر سے ہیں اور دونوں کا مطلب کیا ہے، گمانا ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو تصریف جو باب تفعیل سے ہے اس کے معنی انشاءاللہ آگے آئیں گے، صرف میر میں پڑھیں۔ اگر اس میں شدت کا معنی پایا جاتا ہے یعنی زیادہ گمانا، پھر اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف میں جو ہے وہ جب 14 کے 14 سیگی آپ بنا دیتے ہیں ایک مصدر سے، وہ فقط ماضی کے 14 نہیں، مضارع کے، امر کے، تو یہ فقط گمانا تو نہ ہونا، یہ تو بہت زیادہ گمانا ہو گیا۔ جب بہت زیادہ گمانا ہو گیا ہے، ایک آپ مصدر کو لے کر کتنے جو ہے وہ 100 تک کے سیگے بنا رہے ہیں، تو اسے پھر کیا تصریف کیا کہنا چاہیے، یوں ہم کہہ سکتے ہیں۔ وگرنہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مصدر ہیں، دونوں کا معنی کیا ایک ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے مصنف نے کیا کہا، الصرف ہو، پھر کیا کہا، ویقال له التصریف ہو، اسے تصریف بھی کہتے ہیں، یعنی دونوں ایک ہی کام ہے، صرف کے یا تصریف کے۔ وہ لغتاً یعنی یہی جو تصریف ہے یا یہی جو صرف ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا ایک ہی معنی بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، صرف کو تصریف کہتے ہیں، وہ لغتاً، اب قریب کی طرف اگر اشارہ پلٹائیں تو تصریف کا معنی بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تصریف کا لغت میں معنی کیا ہے، التغییر، تصریف بھی باب تفعیل سے اور تغییر بھی باب تفعیل سے، صرف یصرف تصریفا، غیر یغیر تغییرا۔ اچھا، تغییر کا مطلب ہم کیا کیا کرتے ہیں، تبدیلی کے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف تبدیل کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے کچھ لغاتوں نے یہ لکھا کہ رد الشیء من جہت الی جہت، کسی چیز کو ایک جہت، ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف جب آپ پلٹا دیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں، تغییر ہو گیا۔ ومنہ تصریف الریاح، اور اسی سے کیا ہے جی، تصریف الریاح ہے۔ ریاح کیسے کہتے ہیں، ہواؤں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تصریف الریاح کیا مطلب، یعنی تغییر ہوا، یعنی ہوا کا تبدیل ہو جانا، ٹھیک ہے جی۔ ہوا کا تبدیل ہو جانا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہوا کا چلنا کہتے ہیں۔ اردو میں اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ایک کنارے سے جب ہوا دوسرے کنارے کی طرف جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہوا چل پڑی ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تصریف الریاح کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے تصریف کا لفظ، اس کو اگر ہم یہ دیکھیں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ تصریف کا لفظ بھی ہے، صرفنا کا لفظ بھی ہے، تصریف الریاح استعمال ہوا ہے، ہاں یہی ہواؤں کا چلنا۔ وہاں پہ دیکھتے ہیں
مصنفین نے مطلب کیا کیا ہے. صرف و تصریف الریاح والسحاب، ہواؤں کی گردش میں. ٹھیک ہے، وہاں پہ ترجمہ مثلا شیخ محسن نجفی مرحوم نے کیا کیا، ہواؤں کی گردش. ٹھیک ہے، اس کی جو نیچے حدیث بیان کی ہے کہ ہوائیں جو تبدیل ہوتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں، یعنی ایک علاقے کی جو ہوا ہے جب دوسرے علاقے کی طرف چلی جاتی ہے تو وہ ہوا تبدیل ہو جاتی ہے، ہوا کے اندر تبدیلی آتی ہے. تو اس کے روایات میں بہت زیادہ فوائد بیان کیے گئے ہیں اور سائنسی طور پہ بھی کیا اس کے فوائد ہیں. تو بہرحال کسی چیز کا ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا، کسی چیز کا تبدیل ہو جانا، یہ تصریف کیا ہے، معنی ہے. جب یہ معنی تصریف کا ہے تو صرف اور تصریف دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہی معنی کس کا ہوگا، صرف کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے ہم کیا کہتے ہیں، وہ لغتاً. ٹھیک ہے، کہ یہ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے. اب آتے ہیں اصطلاحاً. ٹھیک ہے، اصطلاحاً سے کیا مراد، یعنی علماء صرف کی اصطلاح میں، علماء صرف کی جو ٹرم ہے وہ اپنی اصطلاح میں اس کو کس معنی میں بولتے ہیں. تو مصنف نے یہاں پہ کیا کہا کہ وہ اصطلاحاً بالمعنی العملی. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ کیا لکھا کہ معنی عملی کے اعتبار سے ہم اس کے اصطلاحی معنی بیان کریں گے، اور پھر کچھ دیر بعد بیان کریں گے وہ بالمعنی العلمی، معنی علمی کے اعتبار سے. یعنی یہاں پہ جو صرف ہے اس کے دو پہلو بیان کیے، ایک اس کا پہلو عملی ہے اور ایک اس کا پہلو کیا، علمی ہے. عملی کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے عمل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ مجھے دین پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، نماز روزہ پڑھنی ہے، حقوق کا خیال رکھنا ہے. تو صرف میں عمل کا کیا مطلب ہوگا کہ مجھے عمل کرنا ہے، یعنی مجھے پریکٹیکل کرنا ہے، مشق کرنی ہے، تمرین کرنا ہے، لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، معنی عملی میں کیا ہے، معنی عملی میں یہ ہے کہ تحویل الاصل الواحد الی امثلۃ مختلفہ. ٹھیک ہے جی، کہ آپ جو ہے وہ ایک جو اصل ہے، اب یہاں پہ اصل سے کیا مراد ہے، یعنی ایک مادہ. ٹھیک ہے جی، ایک آپ کے پاس مادہ ہے، اس مادہ کو تحویل آپ تبدیل کریں الی امثلۃ مختلفہ، مختلف مثالوں کی طرف. یعنی ایک ہی مادہ کو آپ مختلف مثالوں میں تبدیل کر دیں. اچھا، وہ مختلف مثالیں کون سے ہونی چاہیے، ایسی آپ بناتے رہیں. ٹھیک ہے، کسی نے ضرب دے دیا تو ایسی ہی آپ اپنی طرف سے بناتے رہیں، ضروب ضروب ایسی کوئی کہتے نہیں. وہ جو مختلف آپ نے مثالیں بنانی ہیں اس سے لمعان مقصودۃ، وہ ایسے معنی کے لیے ہونی چاہیے کہ جو معنی کیوں مقصود ہوں، یعنی ایسا معنی جس کا عربوں کے ہاں قصد اور ارادہ کیا جاتا ہو. ٹھیک ہے، وہ ایسا معنی نہ ہو کہ جو معنی آپ اپنی طرف سے ایجاد کر رہے ہوں اور اہل عرب کو پتہ ہی نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ کون سا اس نے لفظ بنا دیا اور کون سا معنی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. ایک مادہ ہوگا، اس کو مختلف ایسی مثالوں میں ڈالنا ہے جس کا معنی ہے، اور وہ معنی بھی کیا مقصود ہے، یعنی عند العرب، عرب کے ہاں اس کو مراد لیا جاتا ہے. اور کیا ہے جی اس معنی کی صفت کہ لا تحصل، کہ یہ جو معنی ہے نا یہ حاصل نہیں ہوتے الا بہا، مگر انہی مختلف مثالوں کے ذریعے سے حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے جی، الا بہا، الا بہذہ الامثلۃ المختلفہ. جیسے مثال دی اسم فاعل اسم مفعول کی، کاسم الفاعل والمفعول واسم تفضیل والتثنیۃ والجمع الی غیر ذلک. اسم فاعل کا مجھے معنی چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اور ضرب جو ہے ایک اصل واحد میں نے دی، میں نے کہا کہ یہ ضرب ہے، اس سے مجھے اسم فاعل کا معنی مقصود ہے. تو اب ضرب کا معنی ضرب سے معنی اسم فاعل والا ضرب سے حاصل نہیں ہوگا، مجھے اس ضرب کو تحویل کرنا پڑے گا، تبدیل کرنا پڑے گا کس کی طرف، ضارب کی طرف، تب جا کے یہ معنی حاصل ہوگا. اسی طریقے سے اس نے کہا کہ مجھے معنی چاہیے، اس میں مفعول کا معنی چاہیے کہ جس سے مارا جائے، تو یہ معنی بھی کیا ہے ضرب سے حاصل نہیں ہوگا. یہ جو معنی اس کا مقصود ہے، مقصود معنی کیا ہے، اس میں مفعول کا ہے، یہ معنی مقصود کیسے حاصل ہوگا، اسی کنورٹ کرنے سے.
جب آپ اس کو اسم مفعول کی طرف کنورٹ کریں گے تو یہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفصیل، تثنیہ اور جمع، یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ معنی مقصودہ ہو جائیں گے، اور انہی کو آپ کیا کہیں گے؟ امثلہ مختلف آپ کہیں گے، اور انہی کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو معنی مقصودہ ہیں یہ انہی امثلہ سے ہٹ کے آپ کو حاصل ہی نہیں ہوتے۔ اسم فاعل کا معنی کبھی بھی فعل مضارع سے آپ کو حاصل نہیں ہوگا، فعل ماضی سے بھی اس کا معنی آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، تو لہٰذا یہ تو کیا ہو گیا؟ پریکٹیکل کام ہو گیا کہ آرڈر آیا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ والا معنی چاہیے، اور اس معنی کے لیے آپ نے کیا ہے؟ لفظ کو کنورٹ کر کے تحویل کر کے دے دیا۔ وبالمعنی العلمی، معنی علمی کیا ہے؟ معنی علمی میں کیا مطلب کہ اس میں آپ کو پریکٹیکل کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس آپ فقط کیا ہے اپنے اندر اس کا علم پیدا کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ وہاں پہ کہتے ہیں کہ علم باصول، کہ صرف جو ہے وہ کہ ایسا علم ہے کہ جو اصول کے علم ہے۔ یہاں پہ اصول کس معنی میں ہے؟ قواعد کے معنی میں، کلی قواعد۔ کلی قواعد کو کیا کہتے ہیں؟ اصول کہتے ہیں۔ ایک اصل ہو تو اسے کیا مطلب؟ یہ ایک قاعدہ ہے، اصول مطلب بہت سارے قواعد، یعنی علم باصول، صرف جو ہے وہ ایسے قواعد کا علم ہے، ایسے قوانین کا علم ہے، یعرف بہا، کہ جن قوانین کے ذریعے سے جانا جاتا ہے احوال و ابنیت الکلمت، ایک کلمہ ہے اس کلمہ کی ایک بناوٹ ہے، ابنیہ بنا کی جمع، ٹھیک ہے، بنا کی جمع ابنیہ آتی ہے، یہ کیا آتی ہے؟ یہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے، ابنیہ آتی ہے بنا کی جمع، اچھا، یعنی کلمہ کی بناؤں کے حالات، یوں پھر اس کا ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کلمہ کی جو بناوٹ ہے اس کے حالات کا علم کہاں سے ہوگا؟ علم صرف سے ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ معنی علمی سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ جی بتائیں مضروب کون سا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اب آپ یہاں پہ آپ نے کوئی تحویل نہیں کرنی کہ آپ کوئی گردان کریں، کوئی گردان وغیرہ نہیں پوچھے گی، ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے سیدھا سیدھا قواعد جو آپ نے نحو صرف کے پڑھے ہیں، یعنی نحو کے قواعد تو یہاں پہ نہیں چلیں گے، صرف کے جو قواعد ہوں گے ان صرف کے قواعد کے ذریعے سے آپ یہ جان لیں گے کہ مضروب چونکہ مفعول کے وزن پہ آ رہا ہے، اور مفعول جو ہے وہ اس میں مفعول کا وزن شمار ہوتا ہے، لہٰذا آپ کیا کہتے ہیں کہ مضروب اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ وہ جو قواعد ہیں کہ جو بھی کلمہ مفعول کے وزن پہ آئے گا وہ اس میں مفعول ہوگا، اس کلی قاعدہ سے آپ نے پہچان کر لی کہ مفعول کیا ہے جی؟ وہ اس میں یعنی مضروب کیا ہے؟ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور قید مصنف نے لگائی کہ کلمہ کے ایسے احوال کو جاننا ہے کہ التی لیست باعراب ولا بناء، کہ جو حالات اعراب اور بنا والے نہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ جی مضروب جو ہے وہ مبنی ہے یا معرب ہے، یعنی اس کے اوپر اگر حرف جارہ داخل ہو تو یہ کیا بے مضروب ہو جاتا ہے یا بے مضروبن ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ تو اگر آپ معرب اور مبنی کے حالات جاننا چاہ رہے ہیں تو اس کا تعلق علم صرف سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ علم نحو سے ہے۔ لہذا ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مصنف نے قید لگائی ہے، کون سی قید؟ التی لیست باعراب ولا بناء، یہ قید علم نحو کو خارج کرنے کے لیے ہے۔ فقط اگر یہی جملہ کہتے ہیں کہ جی علم صرف ایسے قواعد کا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے کلمہ کی بناوٹ کے حالات کا آپ کو پتہ چلتا ہے، تو اگلا بندہ ان حالات سے کدھر چلا جاتا؟ نحو والے حالات میں چلا جاتا ہے کہ وہ جی نحو میں بھی تو کلمہ کے حالات کا پتہ چلتا ہے نا، کہ وہ کلمہ جو ہے وہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، مفعول واقع ہو رہا ہے، فاعل واقع ہو رہا ہے، اور خود کلمہ کیا معرب ہے، مبنی ہے، وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وہ نحوی کے وجہ سے پتہ چلتا ہے۔ تو مصنف نے کہا نہیں بھئی میری حالات سے یہ مراد نہیں ہے، اور التی کہہ کر ان احوال کی وضاحت کی، تو لہٰذا التی کے تعلق کس سے ہے؟ احوال سے ہے، واضح، یعنی علم بعصور یعرف بها احوال، کون سے احوال؟ التی، ٹھیک ہے جی، کہ ایسے حالات کو جانا چاہتا ہے کہ جو اعراب اور بنا نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، یہاں پہ صرف کی جو ہے وہ تعریف مکمل ہوئی۔ اب یہاں پہ اگلی جو بحث ہے کہ موضوع گفتگو اس میں کیا چیزیں قرار پائیں گی، کس چیز کے بارے میں آپ بحث کریں گے؟
کہتے ہیں کہ اس کا جو موضوع ہے الالفاظ العربیہ، عربی کے الفاظ، ٹھیک ہے، یعنی انگلش کے الفاظ، اردو کے الفاظ وہ ہماری زیر بحث نہیں ہوں گے۔ من حیث تلک الاحوال، عربی کے الفاظ میں بھی کس اعتبار سے آپ بحث کریں گے؟ من حیث تلک الاحوال، انہی حالات کے اعتبار سے۔ تلک الاحوال کا اشارہ کس طرف ہے؟ ٹھیک ہے، اوپر جو بیان کیا ہے کہ ایسے حالات کہ جن کا تعلق اعراب اور بنا سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کی وہ خود مثال دے رہے ہیں کہ وہ مثال طور پر کون سے حالات ہو سکتے ہیں؟ کالصحۃ والعلال، کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ کیا یہ کلمہ صحیح ہے یا معتل ہے، ٹھیک ہے، اگر معتل ہے جو پھر معتل واوی ہے، معتل یائی ہے، کون سا ہے۔ اسی طریقے سے والاصالۃ والزیادۃ، آپ کلمہ میں یہ جانتے ہیں کہ اس کے اصلی حروف کون سے ہیں، اس کے اندر زائد کون سے آگے ہیں۔ ونحوھا، اس طرح کے اور حالات، یعنی اصل اور زائد کا ہی پتہ چل گیا، پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ کیا یہ فعل امر ہے یا جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اسی طریقے سے یہ تثنیہ ہے یا جمع ہے، یہ سارے کے سارے حالات کیا ہیں، آ جائیں گے۔ تو لہذا الفاظ عربیہ موضوع بنتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک خاص دائرے کے اندر، وہ دائرے کا تعلق کیا ہو، یہی والے حالات ہوں کہ جو صرف کے اندر زیر بحث آتے ہیں۔ اچھا جی، وَيَخْتَصُّ، اب یہاں پہ یہ ہے کہ بھئی جب آپ نے بات کی کہ بھئی عربی کے الفاظ جو ہیں وہ اس کے اندر موضوع قرار پائیں گے، تو عربی کے اگر ہم الفاظ کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان لفظوں میں آپ آ جائیں کلمہ کی طرف، تو کلمہ کی ہمارے پاس 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو کیا صرف میں تمام جو اسم کے الفاظ ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور فعل کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور حروف جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ تو بتائیں پھر کیا ہر قسم کے لفظ کے بارے میں بحث کرنی ہے؟ تو یہاں پہ پھر مصنف الحملاوی یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو حروف ہیں، اسم، فعل اور حرف کے متعلق صرف میں کوئی بحث نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، من، الی، با، حرف جارہ، اس کے بارے میں علم صرف کوئی بات نہیں کرے گا کہ یہ حرف کے حروف اصلی کون سے ہیں، اس کا صیغہ کون سے ہے، ایسی کوئی بحثیں حروف کے بارے میں ہمارے پاس وجود نہیں رکھتی۔ حروف کے بارے میں نحو میں بات ہوگی، ٹھیک ہے، کہ وہ حروف جارہ کون سے ہیں، نصبہ کون سے ہیں، یہ نحو بحث کرتا رہے گا۔ علم صرف میں الفاظ عربیہ میں سے حروف کے متعلق بحث نہیں ہوگی، ایک بات ہوگی۔ دوسری پھر جب بات آتی ہے کہ اچھا پھر جو ہے وہ اسم اور فعل، اس میں ہر قسم کے اسماء کے بارے میں بات ہوگی، وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ اسماء ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو مبنی ہیں، ٹھیک ہے جی، جو مبنی ہیں، یعنی جن کے حالات ایک صیغہ سے دوسری صیغہ کی طرف تبدیل کبھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس کی ایک ہی بنا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جب ایک ہی بنا موجود ہے تو اس کے بارے میں صرف والے بحث کیسے کریں گے؟ کیونکہ علم صرف کی عملی صورت کیا ہے؟ تحویل الاصل کرنے، تو وہ جو اسم ہے وہ تو مبنی کھڑا ہوا ہے، اس نے کیا ہے بعد میں چینج ہی نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ اسماء غیر متمکنہ، کہ جو اسماء معرب نہیں کہلاتے۔ مثلا جو ابراہیم ہے یہ بھی معرب نہیں کہلاتا لفظ، ٹھیک ہے، اب ابراہیم کے متعلق جو ہے وہ غیر منصرف کہا جاتا ہے، اس میں متمکن نہیں کہتے۔ ابراہیم کے متعلق کیا ہے، صرف میں بحث نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مختلف جگہوں کے نام ہو گئے کہ جو کیا کہلاتے ہیں، یعنی اس میں غیر منصرف کہلاتے ہیں، عثمان ہو گیا، عمر ہو گیا، ایسی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، علم صرف میں کیا ہے، زیر بحث یہ الفاظ بھی نہیں آئیں گے۔ فقط جو الفاظ ہیں مثلا عامر ہو گیا، محمد ہو گیا، علی ہو گیا، اس طرح کے جو مشتقات ہیں وہ کیا رہیں گے، علم صرف کے اندر زیر بحث رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے افعال میں بھی مصنف نے یہ کہا کہ وہ افعال کے جو جامد ہوتے ہیں وہ بھی پھر ہماری بحث میں نہیں آئیں گے۔ مثلا لیسا کیا ہے، فعل ہے، فعل ناقص کہتے ہیں، تو یہ اس بحث میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیسا سے نہ فعل مضارع بنتا ہے یہ لیسو، نہ فعل امر بنتا ہے، ٹھیک ہے، بنانے کو تو ہم بنا دیں گے لیکن وہ معنی مقصودہ نہیں ہے جو عربوں کے یہاں کیا پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ دائرہ کار کتنا تنگ ہو گیا۔ سب سے پہلے کہا کہ علم صرف کا موضوع کیا ہے، الفاظ عربی ہیں،
پھر کہا کہ الفاظ عربی میں حروف خارج ہو گئے. پھر اسماء میں بھی آیا، اسماء میں بھی جو مبنی اسماء تھے ان کو خارج کر دیا، اور مبنی کے علاوہ غیر منصرف کو خارج کر دیا، فقط اسماء متمکنہ رکھے. اور افعال میں بھی جب ہے تو افعال میں جامدہ کو نکال دیا اور فقط افعال متصرفہ رکھے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں، وَيَخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ الْمُتَمَكِّنَةِ وَالْأَفْعَالِ الْمُتَصَرِّفَةِ، اور یہ خاص ہے ان اسماء کے ساتھ کہ جو اسماء متمکنہ ہوتے ہیں. متمکنہ کی جگہ پہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اسماء معرب. ٹھیک ہے، وہ اسماء کے جو معرب ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں نکیز کیا آتی ہے، مبنی. ٹھیک ہے جی، یعنی مبنی کیا ہے، اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے. مبنی کے علاوہ جو مکمل متمکن نہیں ہوتے، میرے خیال میں غیر منصرف جیسے کہتے ہیں، وہ بھی کیا اس کے اندر شامل نہیں ہونے چاہیے. اچھا، پھر افعال کے بارے میں کیا کہہ لگے، یہ افعال متصرفہ. متصرفہ کے مقابلے میں کیا آتے ہیں، جامدہ آتے ہیں. تو جامدہ کیا ہے، اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے. اچھا، اب اسماء مبنی میں سے ہم نے جو مثال دی ابراہیم کی، وہ غیر منصرف کی تھی. اسماء مبنی کی مثالیں ہیں حاذا اسم اشارہ جو ہم نے پڑھا ہے، اور اللتی، الذی اسم موصول. یہ علم نحو میں آپ پڑھیں گے کہ یہ کیا ہیں، مبنی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کیا بحث نہیں ہوگی. اب یہاں پہ ایک اشکال کیا اٹھا، اعتراض اٹھا کہ بھئی آپ نے کہا کہ حاذا کے بارے میں علم صرف بحث نہیں کرے گا. حاذا حالانکہ اسم ہے. ٹھیک ہے. الذی کے بارے میں علم صرف بحث نہیں کرے گا. الذی حالانکہ اسم موصول ہے، حروف تو نہیں ہے نا. حاذا کو حرف تو ہم نہیں کہتے. ٹھیک ہے. الذی بھی کیا حرف نہیں ہے، اسم ہے. کیوں نہیں بحث کریں گے بھئی، وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کے صیغے نہیں ہوتے. ہم نے صرف میں کیا کرنا ہوتا ہے، تحویل کرنی ہوتی ہے نا. تو اس کے اوپر کوئی عملی کام تو ہو نہیں سکتا، اس وجہ سے بحث نہیں ہوگی. انہوں نے کہا بھی کیوں نہیں عملی کام ہو سکتا. حاذا جو اس میں اشارہ ہے، کیا اس کی تثنیہ ہے یا تثنیہ نہیں ہے. حاذا کی تثنیہ حاذان ہے، اس کی جمع بھی ہے ہؤلاء ہے. الذی کی تثنیہ ہے یا تثنیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللذان ہے. ٹھیک ہے، پھر الذین کیا ہے، جمع بھی اس کی ہے. تو جب اس میں اشارہ جو کہ مبنی ہے، اس کی تثنیہ بھی ہے، جمع بھی ہے، اور اسی طریقے سے اس میں موصول، اس کی تثنیہ اور جمع بھی ہے، تو تحویل تو ہو گئی نا. آپ کو تحویل چاہیے تھی، تو تحویل تو ہو رہی ہے تثنیہ جمع کی طرف. تو پھر آپ ان الفاظ کے بارے میں بات کرنے کو کیوں نہیں تیار. ٹھیک ہے جی. تو وہ مصنف اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ حاذان، حاذا کی تثنیہ ہے، اس کو نحوی تثنیہ حقیقی نہیں کہتے، مثنى حقیقی نہیں کہتے. یہ جو ہؤلاء آپ کو لگ رہا ہے کہ حاذا کی جمع ہے، وہ بھی اس کو جمع حقیقی نہیں کہتے. وہ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، شرح قطع نظام میں پڑھیں گے، ملحقات کا. یہ تثنیہ کے ساتھ ملحق ہے، یہ جمع کے ساتھ ملحق ہے. تثنیہ کے ساتھ ملحق ہے، جمع کے ساتھ ملحق ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں ہے، یہ ایک مستقل لفظ بنایا گیا. جب آپ نے عربوں سے پوچھا کہ بھی ہم نے دو کی طرف اشارہ کرنا ہے تو کیا لفظ ہوگا، انہوں نے کہا اس کی لفظ کیا ہے، حاذان ہے. ہم نے دو سے زیادہ کی طرف اشارہ کرنا ہے، کیا لفظ ہوگا، انہوں نے کہا ہؤلاء ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھی حاذا کی آپ تثنیہ بنا لو خود سے، نہیں، انہوں نے ایک مستقل لفظ بنایا، اس کی مستقل حیثیت دے دی. اب یہ حاذا حاذان سے نہیں بنا، کیا نام ہے، حاذان حاذا سے نہیں بنا، ہؤلاء کیا ہے، حاذا سے نہیں بنا. یہ مستقل لفظ عربوں نے بنائے اور مستقل لفظ ہمیں دے دیے. تو اس کی ظاہری شکل و صورت آپ کو یہ لگ رہی ہے کہ یہ حاذا سے بنا ہوگا، لیکن عرب کبھی بھی ایسا نہیں کہتے کہ یہ حاذا سے بنا ہے. اس طریقے سے الذین کو وہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ جی الذی سے بنا ہے. اگر الذی سے بنا ہوتا تو پھر الذون پڑھتے مثلا حالت رفیع میں. وہ ایسے تو نہیں ہے، الذین ہر صورت میں ایسے ہی ہے، مبنی جو ہیں یہ سارے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلیاں تو نہیں ہوتی. تو لہذا مصنف کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ ظاہری شکل و صورت کو دیکھا لیکن حقیقی بات کو نہیں دیکھا. ظاہری طور پہ آپ کو لگا کہ حاذا کی تحویل ہو گئی ہے، تصریف ہو گئی حاذان اور ہؤلاء کی طرف، الذی کی تصریف ہو گئی اللذان کی طرف، لیکن یہ تصریف سوری ہے. سوری یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے ایسی ہے، وگرنہ حقیقت میں یہ تصریف نہیں ہوگی. حقیقت میں یہ مستقل الفاظ ہیں، مستقل الفاظ ہیں جو دو کے لیے بنایا گیا، مستقل لفظ ہے جو دو سے زیادہ کے لیے بنایا گیا. ایسا نہیں ہے کہ ایک واحد ہو پھر اس کو تسمیہ بنایا گیا ہو، پھر تسمیہ کو آگے کیا بنایا گیا ہو، جمع بنایا گیا ہو. جبکہ صرف میں کیا ہوتا ہے، صرف میں ضرب آپ کے پاس فعل ماضی ہے. اب تسمیہ کے لیے ضرب مستقل لفظ نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ کہتے ہیں ضرب کے اوپر آپ کیا ہے، الف ضمیر لگے ہیں تو وہ تسمیہ بن جائے گا.
ذرا بو کے اوپر آ کے آپ واو ضمیر لگے ہیں تو وہ جمع بن جائے گا. وہ ایک ہی لفظ ہے اسی کو وہ چینج کر رہے ہیں. حاضہ کے بارے میں ایسا نہیں کہتے کہ حاضہ میں آپ الف نون لگائیں تو وہ کیا بن جائے گی, تسنیہ بن جائے گی. آپ کیا آگے لام اور حمزہ لگائیں تو وہ جمع بن جائے گا, ایسا نہیں ہے. وہ مستقل لفظ ہیں لغت میں اور ان کو فقط صوری اور شکلی طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا تسنیہ ہیں. واضح. وما واردہ, اب یہاں پہ وما واردہ میں آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ ایک اعتراض ہوا اور اس اعتراض کا مصنف جواب دے رہے ہیں. اس کو کیا تعبیر کرتے ہیں حوزات نجف اشرف میں جب کتابیں استاد پڑھاتے ہیں, اس سے کہتے ہیں اشکال مقدر کا جواب. کیا لفظ محتاط ہے کہ ھذا جواب عن الاشکال المقدر. پھر پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھی اشکال مقدر کیا ہے, پہلے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے. پہلے آپ یہ اشکال لکھیں گے, پھر اشکال کے بعد آپ کیا لکھیں گے, اس کا جواب لکھیں گے. واضح. تو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. وما واردہ, پھر مصنف کیا دے رہے ہیں, اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ وما واردہ کہ جو لغت عرب میں وارد ہوا ہے, من تسنیت بعض الاسماء الموصولہ کے بعض اسماء موصولہ کی تسمیہ وارد ہوئی ہے, و اسماء الاشارت بعض اسماء اشارہ کی تسمیہ موجود ہے, وہ جمعہا بلکہ ان کی جمع میں موجود ہے, وہ تصغیرہا بلکہ ان کی تصغیر بھی موجود ہے. فصوریون, تو یہ جو چیز وارد ہوئی ہے, ما وارد جو بھی وارد ہوا ہے, تسمیہ جمع تصغیر وغیرہ, فصوریون لا حقیقیون, یہ تسمیہ جمع وغیرہ یہ ساری کی ساری صوری ہیں, یعنی صورت ایسی ہے لیکن حقیقت میں تسمیہ اور جمع نہیں ہے. حقیقت میں کوئی ناوی بھی انہیں تسمیہ اور جمع نہیں کہتا. یہ ایسی ہے کہ جیسے وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, قبروں کو پوجا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, قبروں کی عبادت کر رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ظاہری صورت یہ لگ رہی ہے, حالانکہ کوئی بھی زری کے اوپر مولا علی علیہ السلام کی عبادت کرنے نہیں جاتا, ظاہری شکل آپ کو یہ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہندو مثلاً کہتے ہیں کہ آپ بھی تو کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ بدھ کی عبادت نہیں کرنے, آپ بھی کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں, تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم کعبہ کے سامنے جھک رہے ہیں, کعبہ کے سامنے رکوع کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو صوری ہے, حقیقت میں ہماری عبادت کعبہ کے لیے نہیں ہے. تو بالکل یہاں پر بھی یہی ہے کہ ظاہری طور پہ آپ کو لگ گیا کہ تسمیہ اور جمع بنی ہے, لیکن یہ حقیقت میں تسمیہ اور جمع نہیں بنی. اچھا جی, اس کے بعد مقدمہ میں مصنف ایک اور بحث چھیڑتے ہیں کہ علم صرف کا واضع کون ہے, اس سے بنانے والا کون ہے. یہاں پہ ایک اہم نقطہ کہ جو پرانی کتابیں ہیں, مثلا جیسے الفیہ کی کتاب ہے, اور اس طریقے سے الفیہ سے قبل خود سیبویہ نے جب پہلی کتاب لکھی, الکتاب, سیبویہ نحوی نے نحو کی کتاب اب لکھی, نحو کی کتاب کا نام انہوں نے کیا لکھا, الکتاب لکھا. تو اس میں تو ہوتا کیا تھا کہ علم نحو کے آخر پہ ایک چیپٹر بنایا جاتا تھا, وہاں پہ صرف کی جو ہے وہ بحث لکھی جاتی تھی, تصریف کی. یعنی شروع میں جو علم نحو ہوتا تھا اسی کا اندر ہی حصہ شمار ہوتا تھا صرف بھی. ٹھیک ہے, یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی تھیں, ایک ہی چیزیں ہوتی تھیں. لہٰذا وہ نحو میں مثلاً الفیہ میں وہ تعریف کرتے تھے کہ جی نحو میں کیا چیز موضوع بحث ہوتی ہے, کہ نحو میں کون سے قواعد کے بارے میں بحث ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نحو ایک ایسے قواعد کا علم ہے جس سے آپ کلمہ کی ابنیہ کے حالات جانتے ہیں, کلمہ کی مختلف بناوٹیں اس کے حالات جانتے ہیں. حالات کہتے تھے مطلقاً, چاہے وہ اعراب اور بنا والے حالات ہوں, چاہے اعراب اور بنا کے علاوہ یہی تسمیہ جمع والے اور صرفی کے حالات ہوں, وہ اس کو مطلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ بات تاریخ میں مسلم ہے کہ علم نحو کے جو واضح ہیں اس سے بنانے والے جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام ہیں. مولا علی علیہ السلام نے جو ہے وہ ابو اسود ادولی کو حکم دیا کہ انہو ھذا النحو, یہ ایک لکھ کے دیا کہ کلمہ کتنی اقسام ہوتی ہیں, پھر کہا انہو ھذا النحو کہ اس طریقے سے تم بھی کیا ہے قصد و ارادہ کر لو. وہاں سے اس کا نام کیا پڑ گیا, نحو پڑ گیا. ایک تاریخ ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ جب بھی یہ سوال ہوگا کہ علم نحو کا واضح کون ہے تو مولا علی علیہ السلام کا نام آئے گا, اور جب بھی یہ سوال ہوگا کہ علم صرف کا واضح کون ہے پھر بھی مولا علی علیہ السلام کا نام آئے گا. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ بعد والے لوگوں نے کیا کیا کہ علم صرف کا جو آخر پہ حصہ ڈسکس ہوتا تھا نحو میں, اسے نکال کے الگ طور پہ لکھنا شروع کر دیا, اور نحو کی تاریخ میں تبدیلی شروع کر دی کہ یہ وہاں پہ جو کلمہ کے حالات ہوں گے وہ اعراب اور بنا کے اعتبار سے جانے جائیں گے, اور جو صرف میں کلمہ کے حالات ہیں وہ اعراب اور بنا کے علاوہ دیگر حالات کے طور پہ جانے جائیں گے. تو یہ بعد میں کیا ہوئی, تبدیلیاں ہوئی.
ان تبدیلیوں سے کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ علم صرف کو تو اس بندے نے بنایا ہے، حالانکہ اس بندے نے علم صرف کو نہیں بنایا تھا. اس بندے نے فقط کیا کیا تھا، علم صرف کو ناف سے نکال کے الگ کر دیا تھا. تو جس بندے نے علم صرف کو علم نحو سے الگ کر دیا، اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے جی علم صرف کو وضع کیا ہے، علم صرف کی علم کی بنیاد رکھی ہے، اس کو یہ نہیں کہا جاتا. واضح؟ یہ بات جو ہے وہ اہل سنت جو محققین ہیں ان کے نزدیک بھی کیا واضح ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا جب بھی وہ کہتے ہیں کہ علم صرف کا واضح کون ہے تو وہ سیدھا مولا علیہ السلام کا نام لکھتے ہیں. مصنف کے کیا حالات ہیں جی؟ مصنف کہتے ہیں کہ وواضعہ معاذ بن مسلم الحراء بتشدید الراء، کہ علم صرف کا واضح کون ہے؟ معاذ بن مسلم الحراء ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ معاذ نے کیا ہے بہت سارے سیغے بنائے تھے، بہت ساری تمرینیں اس طرح کی کیں، بہت سارے اس نے مختلف لفظ کو مختلف سیغوں میں لکھا، تو اس سے لوگوں کو لگا کہ یہ جو ہے وہ علم صرف بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، حالانکہ علم صرف وہ بنا نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے، نہ ہی کیا اس نے الگ کیا، مختلف سیغے وغیرہ کے یہ استعمال کرتا تھا. تو لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ معاذ بن مسلم ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو رد کیا ہے. ٹھیک ہے، وقیلا، اب یہ کیا کہتا ہے کہ قیلا کا قول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ قیلا کی جو تعبیر ہے نا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی مصنف قیلا کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ قول ضعیف کے لیے استعمال کرتا ہے. قیلا یعنی کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے مطلب یہ بات درست نہیں ہے، ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں. وقیلا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، اور یہ کہا گیا کہ یہ مولا علی علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے جی، واضح. تو یہاں پہ کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا الحملاوی کے اوپر کہ حملاوی جو ہے وہ الازہر کا پڑھا ہوا ہے، دارالعلوم میں پڑھاتا رہا ہے، پھر دوبارہ الازہر میں کیا ہو گیا، مدرس ہو گیا. اتنا بڑا عربی کا استاد ہے تو کیا اس سے اس بات کا نہیں پتہ کہ نحو اور صرف کٹھے ہوا کرتے تھے، الفیہ تک میں کٹھے چل رہے ہیں، سیبویہ نے کٹھا لکھا ہے، بعد میں کیسے جدا کیا گیا. تو جب اکٹھے تھے تو نحو کا واضح جب مولا علی علیہ السلام ہے تو صرف کے واضح وہی ہوں گے، کیا اسے نہیں پتہ؟ تو ان لوگوں نے کیا اس سے پتہ ہے، لیکن بغض علی جو ہے وہ مانے آ گیا ہے کہ یہ اس بات کا اظہار کرے. لہٰذا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی کہا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ہے، وغیرہ اصل میں تو کیا ہے معاذ بن مسلم الحراء ہیں. اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر تحریک لکھی ہے کہ معاذ بن مسلم الحراء نے تو خود صرف کو نحو سے جدا ہی نہیں کیا، یہ تو کوئی سیغہ ایسے بولتا تھا، پڑھتا تھا، لکھتا تھا، تو لوگوں نے سمجھا کہ علم صرف ہے. تو جو جدا کرنے والے لوگ ہیں وہ کچھ اور لوگ ہیں، ان کے باقاعدہ نام لکھے. انہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی، مثلا جب وہ تعریف شروع کرتے ہیں کہ جی علم صرف کی الگ کتاب کب لکھی گئی، پہلے تو علم نحو کی کتاب چل رہی تھی نا، سیبویہ نے کتاب لکھی، بعد میں الفیہ آئی، یہ سارے لوگ ہیں، ابن شام ہے. الگ کتاب کس نے لکھی؟ جب الگ کتاب کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس میں معاذ کا نام ہی نہیں آتا، معاذ بن مسلم میں کچھ اور لوگوں کے نام آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ایک ایسے بندے کا نام لکھ دینا جس نے علم صرف کو الگ بھی نہیں کیا اور مولا علی علیہ السلام کی نسبت سے قیلا کہہ دینا، وہ کچھ لوگوں نے اظہار کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف اس کے دل میں، وغیرہ جہاں پہ دیگر محققین اہل سنت کے وہ اس چیز کو مان رہے ہیں تو اس کو بھی کیا اس چیز کو ماننا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی، اچھا جی، یہ یہاں تک کیا ہوتی ہے بحث ختم ہوئی. اس کے بعد کیا ہے ایک بحث ہے مقدمے کی، وہ کیا ہے کہ علم صرف کے مسائل کون سے ہیں، کہ اس کے اندر کس طرح کے آپ مسائل اور کون سے قوانین کے اوپر کیا ہے آپ بحث کریں گے. وہ تو ظاہری بات ہے جو اس کے مسائل اور قوانین ہیں وہ تو بعد میں ذکر ہوں گے نا، وہ تو تفصیل سے ذکر کریں گے، لیکن یہاں پہ اجمالی طور پہ کیا ہے ان کا خاکہ بیان کریں گے. وہ اجمالی طور پر خاکہ پڑھ لیتے ہیں ایک ہی لائن میں. قضایا کیا مطلب، یعنی وہ قضیہ کیسے کہتے ہیں، جملہ کو کہتے ہیں نا، وہ قوانین، وہ باتیں. ٹھیک ہے، وہ باتیں، وہ جملے التی تذکر فیہ صریحا و ضمنا، کہ جو اس علم کے اندر واضح طور پہ یا ضمنی طور پہ ذکر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کہلاتے ہیں، اس علم کے مسائل کہلاتے ہیں. کہ علم صرف کے مسائل کون سے ہیں، وہ قضایا جو اس کے اندر ذکر کیے جاتے ہیں. اب وہ کون سے قضایا ہیں، جیسے مثال دے رہے ہیں. مثلا علم صرف میں یہ کہا جاتا ہے کہ کل واو او یا، کہ ہر واو اور یا تحرکت جو متحرک ہو، وانفتح ما قبلہا، اور اس کا ما قبل کیا ہو جی، مفتوح ہو.
تو قلبت الفن، تو اس کو کیا کرتے ہیں، قلبت الفن اس کو الف میں تبدیل کر دیتے ہیں. اب یہ کیا کہلائے گا، یہ علم صرف کا مسئلہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یہاں پہ کیا ہوگا، فقہی مسئلہ نہیں ہوگا، توضیح المثال کا مسئلہ نہیں ہوگا، اسے کیا کہیں گے، علم صرف کا مسئلہ کہیں گے. اسی طریقے سے ایک اور صرف کا مسئلہ کیا ہے کہ اذا اجتمعت الواو والیا، کہ اگر واو اور یا جمع ہو جائیں، وسبقت احداہما بالسکون، اور ان میں سے ایک جو پہلے آ رہا ہے وہ کیا ہو، ساکن ہو، تو قلبت الواو یاون، تو واو کو کس میں بدل دیں گے، یا میں بدل دیں گے. وہ ادغمت فی الیا، پھر اس یا کا یا میں ادغام کر دیں گے. وہاں کذا اسی طریقے سے جتنے بھی مسائل ہیں وہ علم صرف کے مسائل کہلائیں گے. صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.